بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خان صاحب نے ملتان میں خطاب فرماتے ہوئے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں سے ان کے تعلقات تو تھے ہی، لیکن وہ خود بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور اس کی وہ پیش بندی بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ باتیں پہلے بتا جاتے ہیں، اور وہ وائٹ پیپر بھی چھاپنے لگے ہیں۔ لیکن ملتان کے خطاب سے پہلے زیادہ مزیدار سٹوری ہے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں کے ساتھ جب وہ لاہور آئے ہوئے تھے 2 روز قبل۔ تو اس میں مختلف ذرائع سے وہ خبریں تو آ گئی ہیں، لیکن اس میں جو ڈیٹیلڈ چیز آئی ہے وہ حبیب اکرم صاحب کا کالم ہے جو اس ملاقات میں موجود تھے۔ صحافی حبیب اکرم، انہوں نے بڑا تفصیلی یہ کالم لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، وزیر اعظم نے کیا اپنے دکھ ان کے سامنے کھول کے رکھے ہیں اور کیا رونا دھونا کیا ہے، اور انہوں نے تو بتایا کہ وہ بس ایک کٹ پتلی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ انتہائی بے بس، لاچار اور شاید بیکار وزیر اعظم تھے، وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے، اور اب وہ شاید ایسی حکومت بھی نہ لیں۔ خیر، یہ تو جب وقت آئے گا تب پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے حمزہ شہباز کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ان کا ڈیسیژن ہو گیا ہے، اب وہ حلف اٹھائیں گے، اور ہم مسجد نبوی والے واقعے کی بھی ذکر کریں گے جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے دکھ انہوں نے اپنے سنائے ہیں صحافیوں کو، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے لیے کہتے ہیں ہم نے نامینیٹ کیا تھا، یا ہمارے امیدوار تھے شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور انہیں ہرا دیا گیا۔ اچھا، اب یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ وزیر اعظم جو کہ ظاہر اس وقت تو وزیر اعظم نہیں بنے تھے، لیکن ان کے خیال میں وہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہوئے تھے اس میں ان کے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا گیا یا ہروا دیا گیا۔ اچھا، وہ ہار نہیں گئے، ظاہر مقابلہ ہو رہا تھا، کہیں جیت سکتے تھے کہیں ہار سکتے تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ہروا دیا گیا۔ اچھا، وہ کس نے ہروا دیا یہ نہیں بتا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، وہ کوئی بارگیننگ کر رہے ہیں، وہ کوئی بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں کوئی نام لوں گا، یہ کیا کر رہے ہیں وہ اس پہ ابھی کلیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کس نے انہیں ہروایا ہے، وہ الزام لگا رہے ہیں کسی پر۔ اب وہ آپ خود سوچ لیں کہ اتنا طاقتور کون ہو سکتا ہے ملک میں جو اس وقت کسی کینڈیڈیٹ کو جتوا سکتا تھا یا ہروا سکتا تھا۔ تو خان صاحب اگر انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ہروایا ہے تو بہت سے لوگوں کو جتوایا بھی تو ہوگا، اور ان میں ہو سکتا ہے عمران خان بھی شامل ہوں۔ تو یعنی آپ کے بارے میں جو بلاول بھٹو نے پہلے ہی سیشن میں آپ کو فرما دیا تھا سلیکٹڈ والا، وہ بات پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ الیکٹ ہو کر نہیں آئے، آپ نے لوگوں سے ووٹ نہیں لیے، آپ کے لوگ جو ہارے ہیں وہ بھی کسی نے ہروایا ہے، اور جب کوئی ہروا سکتا تھا تو انہوں نے آپ کو جتوا بھی دیا ہوگا یا آپ کے مقابلے میں کسی اور کو ہروا دیا ہوگا۔ تو خان صاحب نے یہ عجیب و غریب بات ان صحافیوں کو کہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ عثمان بزدار ہماری چوائس نہیں تھے، ہم عثمان بزدار کو نہیں بنانا چاہ رہے تھے، یہ تو ایک عارضی بندوبست تھا۔ اچھا، اگین یہ ایک کھلا تضاد ہے، کیونکہ وہ بار بار فرماتے تھے کہ یہ تو وسیم اکرم پلس ہے۔ پھر سرویز کرائے گئے کہ مختلف صوبوں میں، 4 صوبوں میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان میں سے کارکردگی کس کی اچھی ہے، تو سب سے اچھی کارکردگی جو ہے وہ عثمان بزدار کی ڈکلیئر ہوتی تھی، اور آپ اس پہ خوشی سے تالیاں بجاتے تھے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری چوائس ہی نہیں تھا، وہ تو عارضی بندوبست تھا، اور میں نے جب بھی اس کو بدلنے کی کوشش کی تو مسئلہ آ جاتا تھا۔ مسئلہ کیا آتا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، چونکہ وہ گروپس سے مل کے چوچو کا مربع جو ہے آج جس کو مکس اچار کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت کو، جو کہ اتحادی حکومت بنی ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے نا سامنے۔ مکس اچار اس لیے کہ اس میں 5-6 پارٹیز ہیں، تو آپ جو ایک بڑی پارٹی تھے اور 2-3 آپ کے ساتھ اتحادی تھے، اور پنجاب میں تو صرف ایک ہی تھے، تو اس میں آپ کا خیال ہے کہ اس میں گروپس آ جاتے تھے، یعنی آپ اصل میں مکس اچار تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی وہ اصل میں مکس اچار تھی، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے اپنا وزیر اعلیٰ نہیں بدل سکتے تھے۔ اور پھر خان صاحب نے فرمایا کہ میں جب علیم خان کو وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا میں نے، یا میں انہیں بنانا چاہ رہا تھا، تو وہ گرفتار کروا دیا گیا انہیں۔ اچھا، پھر وہ کسی پر الزام دھر رہے ہیں کہ کسی نے گرفتار کرا دیا۔ وزیر اعظم ملک کے عمران خان، وہ اتنا طاقتور وزیر اعظم، وہ سیم پیج والا، سارے ادارے اس کے ساتھ، اور جو کہتا تھا میں کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کی جرت ہے کہ وہ مجھے آ کے کچھ کہہ سکتا ہو۔ خان صاحب کی یہ ٹون ہوتی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اور خان صاحب آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے جو کینڈیڈیٹ تھے جسے میں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا تھا پنجاب کا، اس کو کسی نے گرفتار کروا دیا۔ اور وہ کس میں اتنی جرت تھی؟ خان صاحب اس کا نام لیں،
اب خان صاحب کی اپنی جرت جواب دے گئی ہے، لیکن خان صاحب یہ سب کچھ کریں گے کیونکہ ان کی دال نہیں گل رہی. وہ جو بلیک میل کرنے کی لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اور انہیں آخری حد تک جانا پڑے گا. اور اس کے بعد وہ باہر کا راستہ جو ہے نا، لنڈن میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں، ان کا پرانا مشغلہ ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ یورپ میں گزارتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ تھے، علیم خان اور جہانگیر ترین. اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ معاملات کیوں خراب ہوئے. انہوں نے بتایا کہ اس ساری رودات جو چھپی ہے، جو اس میں اس کا اخذ کیا ہے نتیجہ، جو کالم میں لکھا ہے حبیب اکرم صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ ایک شخص، ان 2 کی بات ہو رہی ہے، علیم خان اور جہانگیر ترین، ایک شخص تو چینی کی قیمتوں کے ہیر پھیر میں انوالو تھا، تو ظاہر ہے چینی کا کاروبار جہانگیر ترین کر رہے تھے. تو اس کا مطلب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چینی کے بارے میں جو ایک چینی سکینڈل آیا عمران خان صاحب کے دور میں، جس میں اربوں روپے لوٹے گئے، لوگوں کی جیبوں سے نکالے گئے، ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ جہانگیر ترین نے کیا. اچھا، وہ تو کر کے نکل گئے. تو دوسرے صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ 200 کنال سے زیادہ 200 ارب روپے سے زیادہ کی زمین جو ہے وہ ہتھیانا چاہ رہے تھے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی زمین تھی، حکومت کی زمین تھی. اچھا، وہ زمینوں کا کاروبار اور وہ سارا تو علیم خان صاحب کا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علیم خان صاحب 200 ارب روپے کی زمین ہتھیانا چاہ رہے تھے حکومت سے باہر بار جس کو کہتے ہیں. تو خان صاحب نے بڑا اصولی موقف لیا، ڈٹ گئے خان صاحب، اور خان صاحب نے ان کو نکال باہر کیا پارٹی سے. خان صاحب نے ان کی بات نہیں سنی، ان کو وہ فیور نہیں دی جو وہ انہیں دے سکتے تھے، جو کہ غیر آئینی فیور تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے مشورہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ دوستی کر لو، ان کے ساتھ صلح کر لو. تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں غیر قانونی، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا، یہ بظاہر سننے میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خان صاحب ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جب میرے خلاف عدم اعتماد آئی تو میں نے سوچا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دوں. اور جب میں انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے فون کرنے والا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر دیا، اس لیے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. تو خان صاحب اب تضادات دیکھیں خان صاحب کے. انسان ظاہر ہے جب غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو اس کا پھر اس کو سر پیر کا نہیں پتہ چلتا، اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا کہا ہے. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین غیر قانونی غیر آئینی فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے، 200 ارب روپے کی زمین ہتھیانا چاہ رہے تھے علیم خان صاحب. تو عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے خلاف عدم اعتماد آئی تو میں انہیں وزیر اعلیٰ بنانا چاہتا تھا. او حضور والا، ایک ایسا شخص جو اس ملک کی حکومت کی 200 ارب روپے کی زمین ہتھیا رہا تھا، اسے آپ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے. آپ نے اسے کیا فائدہ لیا تھا؟ ایسا فائدہ وہی ہے جو ان کی کوٹ ہوتا ہے ان کی بیگم صاحبہ کے حوالے سے، کہ کتنے بلین روپیز کی آپ نے ان کی عمران خان صاحب کو سپورٹ کی تھی علیم خان صاحب نے الیکشن میں. تو خان صاحب تو اس طرح کی باتیں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو حکومت لی تھی میں نے، یہ سب سے بڑی غلطی تھی 2018 میں حکومت ملنا جو ہے. اچھا، ہمیں تو بتاتے تھے کہ میں بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہوں، میرے پاس ایک ٹیم ہے، اور وہ پہلے 90 دن میں یوں کر دیں گے، پھر 100 دن میں کر دیں گے، پھر 6 ماہ میں ہو جائے گا. لوگوں کو بھی، صحافیوں کو بھی بلا کے کہا گیا کہ بس 6 ماہ کا ٹائم دے دیں، پھر 1 سال میں ہو جائے گا. پھر وہ 1 کروڑ نوکریاں مل رہی تھی، پھر وہ 50 لاکھ گھر بن رہے تھے، اور میری ٹیم تیار ہے ہر شعبے میں بیسٹ ایکسلنٹ. مجھے تو ایکسپیرینس ہی مجھے تو ٹیم بنانے کا ہے، میں ایکسپرٹ ہوں. وہ چونکہ ہر چیز کو کرکٹ کا میدان سمجھتے ہیں نا، تو میں ایکسپرٹ ہوں ٹیم بنانے میں. اور پھر وہ ٹیم بنی، اور آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ میری غلطی تھی حکومت لینا، کیونکہ میں نے کسی کے سہارے پر لے لی تھی. خان صاحب وہ کسی کون تھا؟ کیا وہ، اب پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ کسی جو ہے انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. وہ جن کے سہارے پر آپ آئے تھے، وہ جو بیساکھیاں تھی وہ آپ سے الگ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے آپ گر گئے ہیں. اور انہوں نے کہا میں تو تنگ ہی بڑا تھا اپنے اتحادیوں سے. پرویز الہی جو ہے وہ میرے منصوبوں پہ پانی پھیر دیتا تھا، جو پنجاب میں کام کرنا چاہتا تھا. اچھا، وہ پرویز الہی جو آپ کے منصوبوں پہ پانی پھیر دیتا تھا، اسے آپ نے وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنا دیا. کمال ہے ویسے یار، غلط بیانی کی، تضاد کی، جھوٹ بولنے کا بھی ہائٹ ہے یہ، کہ وہ علیم خان جو 200 ارب روپے کی زمین لوٹ رہا تھا، اس کو آپ کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنا امیدوار. اچھا، وہ نہیں ہو سکا، تو پھر جو آپ کے منصوبوں پہ، آپ کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتا تھا، اس پرویز الہی کو آپ نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا. کیا مذاق بنا رہے ہیں خان صاحب اپنا. ٹھیک ہے، حکومت گئی ہے، آپ پر بڑا پریشر ہوگا، ذہنی پریشر بھی ہوگا، لیکن کچھ تو خیال کرے، کوئی تو ایسی بات کرے جس کا کوئی سر پیر ہو، کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا.
تو اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے بات کر رہا تھا میں کہ انہوں نے ایک خطاب بھی فرمایا ملتان میں، جس میں انہوں نے کہا ہے، ہاں نہیں اس میں ایک بات اور کیا انہوں نے بڑی مزیدار، انہوں نے کہا ہے کہ میں تو پنجاب اسمبلی میں اس لیے لٹکا رہا ہوں کہ میں 63A کی تشریح کے لیے جو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اس کا میں چاہتا ہوں اکٹھا فیصلہ ہو. تو وہ تو خان صاحب کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، وہ بھی ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اصل میں سازش جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی 2021 مارچ سے. اچھا اب اگر سازش 2021 مارچ سے ہو رہی تھی تو 2022 مارچ میں امریکہ کہاں سے آ گیا؟ اور سازش ساری اندرونی تھی. وہاں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ اندرونی تھی، کون کر رہا تھا، گول مول کر کے نام تو لینے کی ان میں ہمت نہیں ہے. انہوں نے لوکل لوگوں پہ الزام لگا دیا، میر جعفر اور میر صادق وہ جنہیں کہہ رہے ہیں وہ سب لوکل ہیں ان کے. اچھا وہ سارے سازش کر رہے تھے مارچ 2021 سے ان کے خلاف. تو وہ لیٹر تو آیا ہے مارچ 2022 میں، تو وہ 21 سے جو سازش چل رہی تھی اس کا خط امریکنز نے 1 سال کے بعد لکھا ہے. اور سازش کیا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے اور ان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ سیاست میں حصہ لے سکیں گے. اور ایک چھوٹے سا بچہ جس کو تھوڑی سی سمجھ ہو اس کو بھی پتا ہوگا کہ جب آپ کی حکومت فارغ ہو گئی ہے، آپ کے وہ جھوٹے مقدمات اور جو آپ ثابت نہیں کر سکے، وہ سارے جھوٹے ہو جائیں گے سارے جو آپ ثابت نہیں کر سکے. ان کے نتیجے میں اگر نواز شریف کو باہر کیا ہوا تھا سسٹم سے تو وہ واپس آئے گا، وہ سسٹم کا حصہ بنے گا. اس کی پارٹی آ گئی ہے نا، تو وہ تو سسٹم کا حصہ بن ہی جائے گا. پھر انہوں نے آج جو خطاب کیا اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے خلاف سازش جو ہو رہی ہے، میں اب 20 لاکھ لوگوں کو لے کر اسلام آباد آؤں گا اور میں اس حکومت کے خلاف وائٹ پیپر شائع کروں گا. وائٹ پیپر اپوزیشن چھاپتی ہے. آپ ابھی 3.5 سال حکومت سے نکل کر آئے ہیں، آپ حکومت میں تھے، آپ وہ تمام الزامات لے کر کورٹ میں آتے اور وہاں ثابت کرتے اور ان کو سزا دلوا دیتے. کورٹس تو بار بار پوچھتی رہی ہیں کہ کوئی نہ آپ کے ریفرنس بن سکے ٹائم پر، نہ ان کا کوئی تحقیقات ہو سکی، نہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، زبانی باتوں میں آپ چلتے رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مافیا والے ہیں یہ میری کردار کشی کریں گے. اچھا اب کردار کشی کیسے ہوگی؟ یہ خان صاحب کا پرانا سسٹم ہے کہ وہ جو چیزیں ہونی ہوتی ہے نا، پہنچے ہوئے بزرگ ہے نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے، چونکہ انہیں تو اپنی ساری حرکتوں کا، اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے. تو جیسے انہوں نے توشہ خانہ پہ کیا تھا 1 سال پہلے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ دیکھیں نا مجھے توشہ خانہ سے جو کچھ پیسے بچے تھے تو وہ اس کے میں نے سڑک بنوا دی. انہیں پتا تھا یہ کیس کبھی نہ کبھی تو کھلنا ہے. پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ میری بیگم صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے، ان کے خلاف کچھ پروف لے کر آئیں گے. اور یار پروف آ رہے ہیں نا، تو پروف ہے تو پھر اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے. اور وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ نے یہ جو مافیا جس کو وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، انہوں نے 2018 میں میرے خلاف پیسے دے کر ایک کتاب لکھوائی. اچھا مان لیتے ہیں پیسے دے کر کتاب لکھوائی، اگر اس کتاب میں باتیں سچ ہیں تو پیسے دیے یا نہیں دیے میٹر نہیں کرتا، آپ اس کتاب کا جواب دیں. اگر اس کتاب میں باتیں غلط ہیں تو آپ اس کتاب کو بین کروا دیتے ہیں. آپ کی حکومت یا آپ کورٹ میں تو جاتے، کہیں کوئی ایک کیس اس کے خلاف بناتے، ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس کی باتوں پر اعتراض ہے. آپ تو اس طرح خاموش رہے ہیں جیسے آپ کو اس کی ساری باتوں سے اتفاق تھا. ہاں ایک مرتبہ ایشو آیا ہے جب وہ محسن بیگ صاحب والا مسئلہ ہوا، آپ نے انہیں اٹھوایا، انہیں پھینٹی پڑی، جو بھی ہوا، تو وہاں پہ مراد سعید صاحب فرماتے تھے، انہوں نے بلکہ ایک نوٹس ٹائپ بھی دکھایا کہ میں بھیج رہا ہوں اور اگر 15 دن میں ریحام خان نے معافی نہ مانگی تو میں انہیں سو کر دوں گا. تو وہ 15 دن تو کب کے گزر گئے، ریحام خان نے تو کوئی معافی نہیں مانگی. تو نہ آپ نے کوئی کیس کیا تھا اس کتاب پر، نہ ہی مراد سعید صاحب نے کوئی کیس کیا. یعنی آپ دونوں اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ریحام خان کی کتاب جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھی، اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب کچھ ٹھیک تھا. اگر کچھ غلط تھا تو آپ اس کے خلاف عدالت میں جاتے، وہ پتہ چل جاتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. اس کے علاوہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک تو حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ حل ہو گیا ہے. ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ آ کر ان سے حلف لے. تو وہ جو ایک ایشو بن رہا تھا کہ وہ صدر صاحب کو لکھیں گے اور صدر صاحب گورنر کو لکھیں گے، پھر گورنر واپس لیٹر کا جواب دیں گے اور وہ تشریحات مانگتے رہیں گے، وہ سارے معاملات کو آؤٹ کر دیا عدالت نے بیچ میں سے. اب ظاہر ہے جو اسپیکر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی ہے. اب کل قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف آئیں گے، ان کا حلف ہو جائے گا اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور یہ جو آئینی ایک پروسیس ہے وہ پورا ہو جائے گا. پھر وہ اپنی کیبنٹ بنائیں گے اور اپنا کام شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ تو جو یہاں پر بھی خان صاحب کی جو امیدیں تھیں، جو ان کا وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کا خواب تھا، وہ تو اب ختم ہو گیا. پنجاب سے آپ سمجھے کہ پی ٹی آئی کی چھٹی ہو گئی ہے، اب وہ فارغ ہو گیا. پنجاب میں بھی اب وہ کنٹینر پر ہی نظر آئیں گے، اب وہ آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھنا یا اس طرح کی چیزیں ان کا وہ ختم ہو گیا. اور دوسرا ایک کل افسوسناک واقعہ ہوا، وہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، جہاں لوگوں نے نعرے لگائے
اور گالیاں بکی، بہت نامناسب زبان استعمال کی پی ٹی آئی کے حامیوں نے نون لیگ کے لوگوں کے خلاف۔ اچھا، سیاسی اختلافات اپنے 100 ہو سکتے ہیں، ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو برا سمجھ سکتے ہیں، ان پر الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن کچھ مقامات جو ہیں ان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مطلب مسجد نبوی اور خانہ کعبہ، ان 2 مقامات سے زیادہ مقدس اور محترم مقام مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور خان صاحب جو ہمیں وہ جو ریاست مدینہ بنانے کا خواب دکھاتے ہیں اور وہ مذہبی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو سوچنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں نے نہیں بھیجا تھا، حالانکہ وہ بھی ثابت ہو جائے گا، وہ اس میں کچھ ایسے لوگ انوالو ہیں جو جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا ایک پلانڈ گیم تھی، یہ سارے لوگ باقاعدہ پلان کر کے گئے۔ ایون شیخ رشید کا بیان جو ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پلاننگ کا حصہ تھا، یہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ شیخ رشید نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا برا حشر ہوگا۔ تو لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کے اہم لوگ، شیریں مزاری صاحبہ، شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، ان لوگوں نے بڑے فخر سے ان چیزوں کو شیئر کیا، جو کہ انتہائی شرم کی بات تھی، وہ اس کو فخر سے شیئر کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ابھی تک اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہے، ان لوگوں کی مذمت نہیں کی ہے۔ ہاں وہ اور چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، ایون خطاب کر لیا انہوں نے، ہمارا خیال تھا کہ شاید اس میں کچھ بات کر لیں گے، وہ ٹویٹر کے ذریعے اپنا پیغام دے دیتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے۔ یعنی وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی وہ حمایت کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خان صاحب خدا کا خوف کھائیں، آپ سیاست کریں، آپ مقابلہ کریں، آپ لڑائی کریں، اس میں انفیئر مینز بھی استعمال کر لیں، جو آپ کی عادت ہے وہ بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم ایسے جو مقامات مقدسہ ہے، کم از کم ان 2 کا، ان کا تو خیال کر لیں، ان کو اپنی سیاست سے الگ رکھ لیں، یہاں پر سیاست نہ کریں۔ باقی سارا ملک پڑا ہے پاکستان میں، یہ میدان ہے، آپ تو اپنے آپ کو کھلاڑی بھی سمجھتے ہیں، اتنا بڑا میدان ہے یار، اس میں آئیں، مقابلہ کریں، اور پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون مقدر کا سکندر بنتا ہے، مقابلہ کر کے، کسی کے سہارے کے ذریعے نہیں۔ وہ انہوں نے اور کسی نے اور وہ کیا، اس کو چھوڑ دیں، اب مقابلہ کرنا پڑے گا، اس میں آئیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔